السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بہت ہی اہم فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا اور عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، کیوں آئین میں کہا گیا کہ نگراں حکومت کا قیام جیسے ہی عمل میں آئے گا تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس پر قانون سازی ہوئی اور کہا گیا کہ اب فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کرتے ہوئے آج شیڈول کا جہاں اعلان کیا حلقہ بندیوں کے لیے، چونکہ انہوں نے کہا کہ 4 ماہ ہم نے مختص کر دیے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے۔ حلقہ بندیوں کی جو حتمی اشاعت ہے وہ 14 دسمبر کو کی جائے گی۔ اب ملک بھر میں 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک حلقہ بندیاں کی جائیں گی، اکتوبر سے 8 نومبر تک حلقہ بندیوں سے متعلق تجاویز دی جائیں گی، اور 5 ستمبر سے 7 ستمبر تک قومی صوبائی اسمبلیوں حلقہ بندیوں کا جو کوٹا ہے وہ مختص کیا جائے گا۔ حلقہ بندیوں سے متعلق انتظامی امور جو ہے 31 اگست تک مکمل کیے جائیں گے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، جہاں آج نگراں حکومت کی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے۔ 18 رکنی، 11 وفاقی وزیر، 7 معاونین خصوصی اس میں ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کر۔ لیکن سب سے پہلے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، جو بار بار بات کی جا رہی تھی کہ جناب کیا الیکشن اس سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اب یہ بات الیکشن کمیشن کے اس بیان کے بعد تو بہرحال ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جیسے ہی نگراں کابینہ نے حلف اٹھایا اس کے فوری بعد یہ الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آیا ہے۔ سابق ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد افضل خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر کیا کہیں گے، الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیوں کو شیڈول کا اعلان کیا اور پھر یہ کہا کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، آج جیسے ہی نگراں کابینہ نے حلف اٹھایا اس کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ویسے تو آئین تو یہ کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، سر یہ جو اب فیصلہ سامنے آیا الیکشن کمیشن کا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انتخابات اور انتخابات کرانے کی اہلیت، جس کو انگریزی میں کیپیسٹی کہتے ہیں، کیپیبلٹی کہتے ہیں، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ 2013 کے الیکشن میں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ جو پروسیس کیا بھی تھا تو اس میں 40 دن ہمارے لگے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ there is a will, there is a way، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آئین کے مطابق چلیں۔ آئین کی جتنی وائلیشن ہو چکی ہے وہ بھی بدقسمتی ہے۔ آگے ہمیں چاہیے کہ اپنی جو راستہ ہے وہ آئین کے مطابق رکھیں، اس سے متصادم راستہ اڈاپٹ نہ کریں۔ لیکن یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے اور یہ 40 دن کے اندر مکمل ہو سکتا ہے، اور ہم نے 2013 کے الیکشن سے پہلے اس کو مکمل کیا تھا۔ لیکن اس میں افضل صاحب 2 چیزیں وہ بیان کی ہیں انہوں نے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی عام انتخابات ظاہر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ 4 ماہ کا وقت جو ہے حلقہ بندیوں کے لیے ہم نے مختص کیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ 40 دن میں بھی ہو سکتا ہے جو 4 ماہ کا وقت مانگا ہے انہوں نے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 4 مہینے میں ہو جائے گا؟ جو 40 دن میں ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے، دیکھیں آپ ہمیشہ پچھلی پریسیڈنس دیکھتے ہیں نا کہ پہلے کتنا عرصہ اس پروسیس کو لگا۔ اب تو ہر ایک چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی۔ جب ڈیجیٹلائز ہو جاتی ہے تو بہت سی چیزوں میں وقت کا جو یہاں کم ہو جاتا ہے، اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو فیصلہ سامنے آیا تو کیا ہم سمجھیں سر اس کو کہ انتظامی طور پر چونکہ الیکشن کمیشن کو اب اختیار دے دیا گیا ہے، پہلے گورنمنٹ کے پاس تھا ظاہر 2013 کی آپ بات کر رہے ہیں، اور تو نئی مردم شماری آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب 40 ڈیز میں اگر یہ چاہیں تو کرا سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے 4 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 120 دن انہوں نے مانگ لیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے خیال میں وضاحت آ گئی ہے، اور میں نے کہہ دیا where there is a will there is a way۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، خود ہی انہوں نے ایک ڈیٹ دی تھی پروونشل الیکشن کے انتخابات کی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ فیصلہ کر دیا تھا، اور پھر اچانک انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں اور سپاہی نہیں ہیں اور فوج نہیں ہے۔ بات یہ کہ الیکشن میں آپ کو ووٹرز چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے ووٹ ڈالیں، اس کے بعد ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ لوگ آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ان کے لیے پیسے نہ بھی ہوں 1-2 دن کے اندر، یا وہ ایز اے نیشنل سروس بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھا، اور ہم نے جنرل الیکشن جب کرایا تھا تو 3 ارب روپے لگے تھے، اب 20 ارب روپے صرف 2 صوبوں پہ لگتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس کو
آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں کتنے پیسے کی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. جہاں پہ دیکھیں یہ کام ہم اگر ٹیچر سے کہیں اور دوسرے گورنمنٹ سرونٹ سے کہیں کہ آپ 2 دن کے لیے پاکستان کی خدمت کے لیے یہ دے دیں, تنخواہ تو سب کی ہے نا, دے آر آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ, بالکل, لیکن یہ ایک فریضہ ادا کریں گے اور حقیقتاً کوئی بندہ آپ کو انکار نہیں کرے گا. میں نے 2013 کے الیکشن سے پہلے بہت سے لوگوں سے ملا, بہت سے اداروں سے ملا, اور میں نے انہیں کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو نہ ڈالڈا گھی بیچتے ہیں نہ کوئی اور چیز بیچتے ہیں, ہم تو ایک قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں. تو قومی فریضہ ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے, تو آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں, اس لیے کہ اگر آج افضل خان کوئی چیز ہے تو اسی پاکستان کی وجہ سے ہے, اور آپ بھی اگر کوئی چیز ہے تو اسی پاکستان کی وجہ سے ہے. لیٹس پے بیک سم تھنگ. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہرڈل نہیں ہوتا, بات یہ ہے کہ آپ نیت کریں, اور وہ اللہ کے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اذا عزمت, جب آپ عزم کر لیں, فتوکل تو اللہ, آپ اللہ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے پیار کرتا ہے, اور جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو اللہ کامیاب بھی کرتا ہے. تو ان کو چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ مزید آئین کے خلاف ورزی نہ ہو, جیسے پروونشل الیکشن دونوں صوبوں کے, اور اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ہمارا فیصلہ قائم ہے, شاید 14 مئی کا تھا. جی 14 مئی کا اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی گوار چیز ان کے ساتھ واقع ہو. ان کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے فرائض ادا کریں, دوسروں کے فرائض میں ہم رکھنا نہ ڈالیں اور اس میں مداخلت نہ کریں, لیکن اپنے فرائض جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. سر آپ نہیں سمجھتے لیکن 2013 سے سر حالات اب مختلف ہیں, شاید یہ بھی مسئلہ ہو؟ کوئی حالات مختلف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ البتہ کر لیا تھا کہ ہم نے 1-2 سال یعنی 2010, 11, 12 میں ہم نے ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانی کی شمولیت کے لیے بڑی کوشش کی تھی, اور ہم نے وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈی جی کمپیوٹر کا ایک سیل بنایا تھا. اس میں سینکڑوں لوگوں کو اور افسروں کو, اور اس کے لیے بے پناہ ہم نے مشینری منگوائی اور ہمیں ملی, اور ہمارے پاس ہے. 4 صوبے جو ہے وہ اس کا ڈیٹا وائز ہمارے پاس بے پناہ ہم نے ڈیجیٹلائز کیا, لیکن سڈنلی ہمیں پتہ چلتا جب اچھا, اور ہم نے مشینیں بنوائی, اور مشینیں ہم نے باہر سے نہیں منگوانی تھی, پاکستان کی لوکل جو ہماری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بنائی, اور پاکستان کے دیگر ادارے. اور مجھے یاد ہے کہ سابقہ چیئرمین نادرا تھے بریگیڈیئر سلیم معین, ان کی مشین مجھے بہت پسند آئی تھی, اس لیے کہ وہ مشین, باقی مشینیں ایسی تھی کہ اس میں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں, اس میں ووٹ کا جو ٹریل تھا پیپر ٹریل بھی تھا کہ ایک سائڈ پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں گر جاتا تھا کہ وہ ووٹ, یعنی وہ صرف الیکٹرانک ووٹ نہیں تھا, پیپر ٹریل بھی اس کا تھا. تو اور یہ کوئی ایسی مہنگی مشینیں بھی نہیں تھی, یہ کیلکولیٹر کی طرح جیسے آپ کسی سپر مارکیٹ سے سودا خریدتے ہیں اور واپسی پہ نکلتے وقت پیسے دیتے ہیں اور آپ کو رسید دے دیتے ہیں ایگزیکٹلی, اور نہ ان کو ہیک کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ انٹرنیٹ سے نہیں ان کا کوئی واسطہ ہوتا یہ. اور لیکن یہ ہے کہ امیڈیٹلی 5 بجے الیکشن ختم ہوا, 5:01 پہ آپ کے ریزلٹ آ گئے, اس لیے کہ جو ریزلٹ ڈیلے ہوتے ہیں وہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ جو ای وی ایم کو نکالا گیا, اور دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانی کو نکالا گیا, یہ بیڈ لیجسلیشن ہے. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ایک بیڈ لیجسلیشن جو ریویو کا تھا اس کو انہوں نے اسٹرک ڈاؤن کر دیا, یہ باقی بھی اسٹرائک ڈاؤن ہونے چاہیے اور ہو جائیں گے. اور لگتا ہے سپریم کورٹ سے ظاہر ہے اس پہ کچھ نہ کچھ بات آئے گی, لیکن یہ جس طرح کی بات سر آپ کر رہے ہیں, ظاہر آپ نے سب کچھ کیا ہے 2013 میں, تو اس کا مطلب پھر تو یہ متنازع ہونے جا رہے ہیں سر اس طرح کے فیصلوں سے؟ نہیں, متنازع نہیں ہونے جا رہا. متنازع ہم نے دیکھو صلح کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے خیر کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے جوڑ کی طرف لے کے جانا ہے, توڑ کی طرف نہیں لے کے جانا. جو پاسبل ہے وہ ہونا چاہیے, جو امپاسبل ہے اس کے لیے وقت سپریم کورٹ بھی دے گا اور ہم بھی دیں گے اور عوام بھی دیں گے اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ دیں گے, جہاں پہ ضرورت ہے. اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو وہاں وقت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے سر کے پی کے پنجاب میں نہیں کرائے 90 دن میں, وہاں بھی اب دیکھ لیں 6 ماہ ہو گئے, اب اس کو بھی اگر اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے سر. ویسے آپ نے جو بات کی افضل خان صاحب کے 2 دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف یہ سب کہہ چکے تھے کہ جی فیب میں اب الیکشن ہوں گے, بات ہو چکی ہے. اب کہاں کس سے بات ہو گئی, کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن آج کہہ رہا ہے, ان کے پاس یہ بات پہلے موجود تھی کہ جی ہو نہیں سکتے, 4 ماہ تو چاہیے ہوں گے الیکشن کمیشن کو. کوئی کچھ بھی کہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں, اس کو کہتے ہیں آئین. ہم نے اس سرزمین کو بے آئین نہیں بنانا, ہم نے اس آئین کے مطابق حقوق اور فرائض
کی جو آج سے 50 سال پہلے ہم سے بہتر لوگوں نے ان کی ایک شپ کو وہ بنایا ہے، ہمیں اس کے مطابق جانا چاہیے. تو خیر ہی خیر ہے، صلح ہی صلح ہے، بہت امن ہی شکریہ. امن ہے، اور جوڑ ہی جوڑ ہے، توڑ کوئی نہیں ہے اس میں. اللہ کرے کہ یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں سر ایسا ہی درست ہو. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے، سابق الیکشن سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور انہوں نے بات کی جی 40 دن میں بھی حلقہ بندیاں تو ہو سکتی ہیں. 2013 میں جس طرح انہوں نے کام کیا وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، بات بالکل درست ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ نگراں حکومت جیسی ظاہر حلف اٹھایا اس کے فوری بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے آج اب سے کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا ہے، جبکہ 2-3 دن پہلے سے ہی ہمارے سیاستدان جو ہیں، خاص طور پر جو میں بات کروں سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور دیگر لوگ اعلان کر رہے تھے کہ جناب نہیں ہو سکتے الیکشن، اور فیب اور مارچ کی بات کی جا رہی تھی. وہی اب لگ بھی رہا ہے کیونکہ 4 ماہ اگر حلقہ بندیوں میں لگتے ہیں جس طرح کہ الیکشن کمیشن نے آج کہا، تو پھر معاملہ ظاہر ہے فیب تک ہی جائے گا. کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جی عام انتخابات جب 90 دن میں نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ کہ حلقہ بندیوں کی جو حتمی اشاعت ہے وہ 14 دسمبر کو کی جائے گی. اور جب ظاہر 14 دسمبر اس کے بعد ظاہر ساری چیزیں سامنے آئیں گی ملک بھر میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ستمبر سے اور 7 اکتوبر تک حلقہ بندیاں کی جائیں گی، اور اکتوبر سے نومبر تک حلقہ بندیوں سے متعلق جو تجاویز دی جا سکتی ہیں. اس کے بعد 5 ستمبر سے 7 تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو جو حلقہ بندیاں ہیں ان کا کوٹا مختص کیا جائے گا. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اسی پر ہم نے گفتگو کی. اور یہ بھی کہا انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہ نئی حلقہ بندیوں کو چونکہ 14 دسمبر تک حتمی شکل دی جائے گی، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا. اور وہ پھر شیڈول کا اعلان ظاہر ہے بہت جلدی بھی اگر کریں تو وہ پھر جنوری میں ہو سکتا ہے، جنوری کے آخر میں یا فیب کے شروع میں ہوگا. اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا بھی تھا، رانا ثناء اللہ نے تو بڑا اہم انکشاف کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب 15 فیب کے آس پاس وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بات ہو چکی ہے. کس سے بات ہو گئی ہے، کیا ہو گیا، ظاہر ہے ساری باتیں. لیکن افضل صاحب نے بڑی اہم اور اچھی یہ بات کی. انہوں نے کہا جی سب سے جو اہم چیز ہے، سب سے ہمارے پاس جو اتھینٹک ڈاکومنٹ وہ ہمارا آئین ہے. 1973 کا متفقہ آئین جو بھٹو صاحب کے دور میں تشکیل دیا گیا، اس پر عمل درآمد اگر ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے سامنے کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن جو کہ 90 روز میں کرائے جانے تھے، 14 مئی کو سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں کرائے گئے. تو اس پر تو بہت سارے سوالات مسلسل اٹھ بھی رہے ہیں، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ظاہر کورٹ کی جانب کہ جناب یہ ہوا کیا ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی، بہت شکریہ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کیا کہیں گی کہ آج جو بات کی جا رہی تھی مسلسل کہ جناب شاید نومبر تک الیکشن ہو، لیکن آج عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو شیڈول کا اعلان کیا ہے اس میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ 90 دن میں تو ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ لوگ تو ظاہر ہے اب ختم ہو گئی، نئی کابینہ آ گئی ہے نگراں، اور اس پر اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اب یہ جو حلقہ بندیوں کو شیڈول کا جو اعلان کر دیا ہے اس پر اب سیاسی جماعتیں کیا کہیں گی. میں صرف نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، باقی سیاسی جماعتوں کی بھی، کہ نون لیگ کی جانب سے تو رانا ثناء اللہ اور دیگر کا بیان سامنے آ چکا جنہوں نے کہا ہے کہ جی اکتوبر اور نومبر میں الیکشن نہیں ہو سکتے بلکہ فیب تک معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. اور وہی ہوا کہ الیکشن کمیشن نے آج باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جناب یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا. جی طاہرہ اورنگزیب صاحب کیا کہیں گی؟ اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہوتے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ جی 90 دن میں کرائے جائیں. کیا موقف ہے آپ کا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، کیونکہ ہماری تو تیاری مکمل، لیکن الیکشن کمیشن ایک آزاد سارا ادارہ ہے، الیکشن کرانا کا الیکشن کمیشن کا. اب ہمیں نہیں پتا ان کا کس طرح سے وہ کام سے نپٹے گی الیکشن کمیشن اور آئین کا موقع. اچھا، کیونکہ میری بھی سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب انہوں نے یہ کہا یہ 40 دن میں کام ہو سکتا ہے. یہ 120 دن کیوں کہے ہیں الیکشن کمیشن نے؟ اس کا مطلب 40 دن میں بھی کیا جا سکتے ہیں. لیکن یہ شاید متفقہ سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہو. سیاسی جماعتیں کرنا نہیں چاہتی، تمام سیاسی جماعتوں کی الیکشن کی تیاری مکمل ہے، الیکشن کروانا ہے. اچھا، اب اگر فیب تک معاملہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کا بات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر میاں صاحب کا اس کا مطلب ہے کہ ایک ماہ قبل یعنی جنوری تک پھر پاکستان آئیں گے؟ نہیں، میاں صاحب کا آنے کا ارادہ ستمبر. اچھا، الیکشن ہو یا نہ ہو آپ یہ کہہ رہی ہیں ستمبر تک آ جائیں گے؟ جی، وہ ستمبر کے مڈ میں سب کو کہنا ہے. یعنی بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے فوری بعد؟ میں بندیال صاحب کو نہیں جانتی، نہ ریٹائرمنٹ کو، میں اپنے قائد کا اپنا موقف دے رہی ہوں. اچھا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا جب تک رسک زیرو نہ ہو جائے تو زیرو رسک آپ سمجھتی ہیں کہ ستمبر کے مڈ تک زیرو رسک ہو جائے گا؟
میں نے عرض کی کہ میرا بندیال صاحب یا بندیال صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں، بندیال کی بات میں نہیں کر رہا، میں آپ کے خواجہ صاحب کی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جب تک زیرو رسک نہ ہو جائے تو میاں صاحب تشریف نہیں لائیں گے. خواجہ آصف صاحب سے اگر وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں آپ کو یہ جیسے ہمیں 70 دنوں میں خبریں کہ سپتمبر چاہتے ہیں، اب کب آئیں گے ان کا اپنی. اور الیکشن کی تیاریاں آپ کی کمپلیٹ ہیں، یعنی کہ اگر نومبر میں بھی الیکشن ہو جاتے تو آپ لوگ تو تیار تھے؟ بالکل، ہم سب پی ایم کے تمام مکمل. اچھا جی، سگنل کا شاید ایشو ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی یہ بڑی اہم بات ہے ویسے، کیونکہ بار بار کہا گیا نون لیگ کی جانب سے کہ میاں صاحب الیکشن سے 1 ماہ قبل واپس تشریف لے آئیں گے، جبکہ آج ظاہر بہت قریب ہیں میاں صاحب اور ان تمام لوگوں کے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ وہ فرما رہی ہیں کہ جی ستمبر کے وسط میں، یعنی کہ مڈ آف ستمبر، یعنی کہ 15 ستمبر کے بعد کسی وقت بھی نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے پاکستان. لیکن الیکشن چونکہ آج الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ 90 دن میں تو ہو نہیں سکتے، اور 14 دسمبر تک جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت ہوگی، تو اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنوری کا آخر یا فیب کے شروع میں الیکشن ہوں گے. ویسے رانا ثناء اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ 15 فیب کے ارد گرد کہیں وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں. وہی ہوا، الیکشن کمیشن نے آج باضابطہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم الیکشن جو ہے 90 دن میں تو نہیں کرا سکتے. اور یہ بڑی اور بہت اہم بات ہے جو انہوں نے آج کی ہے، اور اس پر ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا موقف دیں گی. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں عام انتخابات کے حوالے سے کہ کیا تیاریاں ہیں سیاسی جماعتوں کی، تو نون لیگ کے حوالے سے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہر وقت جو ہے الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات، نگراں کابینہ نے بھی آج حلف اٹھایا، تشکیل کا عمل مکمل ہوا ہے. وفاقی کابینہ کے ارکان نے جو حلف اٹھایا ہے، اور عارف علوی صاحب نے. شاہنواز جدون صاحب نون لیگ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب. آج الیکشن کمیشن نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہم نہیں کرا سکتے، حلقہ بندیاں اور تمام معاملات 14 دسمبر تک جائیں گے، اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. کیا موقف ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو شروع سے جب کے پی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت بھی یہ بھاگ رہے تھے، اور حالانکہ عدالت نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر آپ 14 مئی کو الیکشن کروائیں. بالکل. یہ کے پی کے گورنمنٹ وہاں سے بھی بھاگ گئے تھے، الیکشن کا انہوں نے بہانہ کیا تھا، اور پنجاب گورنمنٹ کا ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. ابھی بھی یہ حلقہ بندیوں کا بہانہ کر رہے ہیں اور یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ جنوری فروری میں بھی نہیں کریں گے، یہ الیکشن آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہیں. یہ عوام میں جا نہیں پا رہے ہیں ان کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ، کیونکہ جو مہنگائی ہے، جو دن بدن پیٹرول، انہوں نے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 150 روپے لیٹر پیٹرول یہ 300 پہ لے گئے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو 10 کلو آٹے کا تیل تھا وہ 600 روپے کا تھا، وہ 1600 روپے پہ چلا گیا. اسی طرح ہر چیز آسمان تک انہوں نے پہنچا دی، تو اس لیے ان کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے. یہ بات تو دیکھیں شاہنواز جدون صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ 16 ماہ کی یہ حکومت جو ہے، شاہد خاقان عباسی نے بھی تسلیم کیا کہ ناکام ترین رہی. میاں جاوید لطیف نے بھی کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی کولیشن گورنمنٹ، یہ ناکام ترین. ظاہر ہے ڈالر کو دیکھ لیجئے، 178 روپے تھا، اب 300 پہ پہنچ گیا ہے. آٹا آپ نے بتایا، چینی میں بات کر لوں، سبزیوں کی بات کر لوں، پھلوں کی بات کر لوں، مہنگائی کی بات کر لیں، 13% تھی آج 29%، 30% ہو گئی ہے. یہ ان تمام باتیں تو بالکل درست ہیں آپ کی. لیکن اگر انتخابات تھی کہ 90 دن میں انہوں نے منع کر دیا الیکشن کمیشن نے، اگر ہو بھی جاتے تو خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو پھر کس طرح تحریک چلتی ہے آپ کی، جس طرح آپ کے لوگ ظاہر روپوش بھی ہیں؟ دیکھیں بھائی، ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. خان صاحب کو پتا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے. خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ہر حلقے کے لیے کینڈیڈیٹ انہیں نامزد کر دیے تھے، اور باقاعدہ لسٹیں بنا دیے انہوں نے. ہر اس کے لیے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی ہے، صوبائی اسمبلی کے لیے، تمام جتنے بھی چاروں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے لیے بھی. تو ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ 2 تحصیلوں کے الیکشن جو کے پی کے اندر ہوئے ہیں، پشاور اور اویلیاں،
وہاں پر پشاور میں ہمارا ایک عام ورکر انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، جنہوں نے نہ کوئی کارنر میٹنگ کی، نہ ان کے کمپین میں کوئی بڑا لیڈر گیا، لیکن اس نے ان تمام پارٹیوں کو شکست دی، وہاں 9,000 کی لیڈ سے وہ جیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری تیاری کمپلیٹ ہے اور ہم ان کو ایسی شکست دیں گے کہ یاد رکھیں۔ لیکن شاہنواز عیدون صاحب، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جن میں مقدمات ہیں، کچھ جیل میں ہیں، کچھ روپوش ہیں، ایسے ظاہر ہے جیل میں اور روپوش، اس کے بعد آپ کی مین جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی، پھر کس طرح کمپین چلائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ لیڈرشپ اگر ووٹ لوگ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیڈرشپ کو نہیں، کہ بڑے بڑے لیڈر آپ نے دیکھے کہ جاوید ہاشمی جب تحریک انصاف میں تھا تو جاوید ہاشمی تھا، وہی جاوید ہاشمی اس کے مقابلے میں ایک عام سا ورکر، انہوں نے جاوید ہاشمی کو شکست دی۔ جہانگیر ترین تحریک انصاف میں تھا، جہانگیر ترین تھا۔ بات یہ ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، یہاں شخصیت پرستی کو اور اس کو جو ناموں کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو اور اس کی نظریے کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک عام ورکر، ایک بڑے جو مسلم لیگ نون کا نامی گرامی لیڈر ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اگر تحریک انصاف کا ایک عام ورکر ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس کو شکست دے گا۔ اچھا، خان صاحب کے حوالے سے جو موجودہ لیڈرشپ ہے آپ کی، شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگ، وہ اب ظاہر ہے بہت زیادہ کوئی میڈیا پہ بھی نہیں آ رہے اور بہت زیادہ کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہے، ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی جلسہ، کوئی ریلی اس طرح کی آپ کی، تو کیا پالیسی اپنائی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ میڈیا پہ، تو میڈیا پہ بھی تو پابندی لگا دی ہے تحریک انصاف پہ، تمام چینل والوں کو بتا دیا ہے زیادہ تر کہ بھئی آپ نے تحریک انصاف کے موقف کو نہیں لینا۔ اب تو نگراں حکومت ہے نا سر، اب تو وہ گورنمنٹ چلی گئی نا 13 جماعتوں کی۔ دیکھتے نا، دیکھیں بھئی وہ گورنمنٹ چلی گئی، ابھی اس گورنمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی روش پہ چلتے ہیں، روش انہوں نے یہ وہی روش اختیار کرتے ہیں، یا یہ اپنے فیصلوں میں اور اپنے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ بھائی چھوٹے صوبے سے وزیر اعظم آ گیا ہے۔ لوگ دیکھیں 14 اگست کو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلے، تحریک انصاف کے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، دوسرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا، بہت سے یعنی جگہوں پہ انہوں نے گرفتاریاں کی، لوگوں کو رکوایا، لوگوں کے ہاتھ سے جھنڈے چھینے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نکلے۔ لوگ اب وہ خوف کی جو بت تھے وہ لوگوں نے توڑ دیے، ابھی لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے 14 اگست پہ مزار قائد پہ کال دی تھی، لوگ خود بخود وہاں پہنچ گئے، اتنے ہمارے تحریک انصاف کے ورکر نہیں تھے جتنے عام لوگ پہنچے اور جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ تو انشاءاللہ وہ اس لیے تو یہ ڈر رہے ہیں، یہ الیکشن سے اس لیے تو بھاگ رہے ہیں، حلقہ بندیوں کا یہ بہانہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہی مردم شماری تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی، تو اگر یہ اتنے ان کو ہوتا تو 4-5 مہینے پہلے اس کی حلقہ بندی درست کرا دیتے۔ ان کو پتا تھا کہ جب کے پی اور پنجاب گورنمنٹ نگراں گورنمنٹ بن گئی تھی اور کورٹ کے اندر کیس تھا، تو اس وقت یہ کر لیتے، حلقہ بندی پورے ملک میں کر لیتے۔ اچھا شاہنواز عیدون، یہاں خاص طور پر سندھ اور بالخصوص کراچی کی بات کروں، جو آپ کے رہنما گرفتار ہوئے، جو کارکنان گرفتار ہوئے، کیا ضمانتوں پہ باہر آ چکے ہیں یا ابھی بھی آپ لوگوں کو اس حوالے سے خاص طور پہ میری بات ہوئی تھی کچھ آپ کے دیگر رہنماؤں سے، انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی بھی پریشانی کا سامنا ہے؟ نہیں بالکل، ابھی بھی ہمارے تقریباً کوئی 100 تک ہمارے ورکر اور ہمارے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب اور ہمارے عہدیدار ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور ضمانتیں ابھی 15 تاریخ کو 19 ورکروں کی ضمانت ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے امید ہے کہ ہمارے ورکر بے گناہ ہیں اور انشاءاللہ ان کو ضمانت ملے گی۔ ابھی بھی کراچی کے اندر تقریباً 100 تک ہمارے ورکر اریسٹ ہیں۔ سندھ میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جیسا شفاف آدمی آگے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ پر، اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہتر ہے، اچھا فیصلہ ہے جس کا بھی ہے، یہ ظاہر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے یا پیپلز پارٹی نے مل کر فیصلہ کیا؟ دیکھیں بالکل، ہم تو یہ ایک اچھا بندہ ہے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا یہ اپنے جو اس میں ان کی کارکردگی اور ان کے فیصلوں کو دیکھیں گے کہ بھئی غیر منصفانہ فیصلے کرتے ہیں یا یہ بھی صوبائی گورنمنٹ کی جو روش تھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہ ایک بڑا ایک اصولی آدمی ہے، اور جب پرویز مشرف نے کو کیا تھا تو اس نے الف بھی نہیں اٹھایا تھا اس پہ، تو یہ تو بڑا ایک اصولی آدمی ہے۔ لیکن دیکھیں ابھی نگراں سیٹ اپ بن گیا ہے اور کیئر ٹیکر سی ایم بن گیا ہے، تو ابھی آگے دیکھیں گے کہ یہ ان کا کیا ہے۔ اچھا شاہنواز عیدون، یہ خاص طور پر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی اطلاعات تھیں، اب خاموشی ہے، کہ پی ٹی آئی جو خاص طور پہ آپ کے ایم این ایس یا وزراء تھے جیسے علی زیدی، عمران اسماعیل گورنر رہے، محمود مولوی صاحب، بہت سارے نام ہیں دیگر بھی، کیا واپسی کی بھی ان سے امید ہے آپ لوگوں کو یا رابطہ کیا انہوں نے؟
دیکھیں بات یہ ہے علی سرور بھائی کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، خان صاحب کا ابھی تقریباً کوئی گرفتاری سے 10 دن پہلے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی. خان صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں اور تو ان کے لیے دروازے بند ہیں، چاہے وہ عمران اسماعیل ہو چاہے وہ علی زیدی ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے خان صاحب نے کہا کہ جیسے شیری مزاری ہیں اور ملائکہ بخاری ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے خان صاحب نے کہا تھا. اور انہوں نے خان صاحب کو اعتماد میں لے کے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. لیکن عمران اسماعیل اس پہ تو بڑا خان صاحب وہ کرتے تھے، کیونکہ تو خان صاحب تو شروع کا ساتھی ہیں. جب تحریک انصاف نہیں بنی تھی تو عمران اسماعیل اس وقت سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، شوکت خانم میں یہ کام کر رہے تھے. خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے مزدن یہ کہ ایسے ساتھیوں پہ مجھے ہوتا کہ بھئی یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پہ مجھے ہوتا ڈاؤٹ تھا کہ یہ سختی برداشت نہیں کریں گے اور یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن وہ ساتھی جن پہ مجھے ناز تھا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے اس میں چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس کی ایک واضح مثال ہے پرویز الہی صاحب. دیکھیں پرویز الہی صاحب اس عمر میں بھی وہ ساری سختیاں برداشت کر رہے ہیں، سارے وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو عمران اسماعیل کو تو خان صاحب نے اتنی عزت دی، ان کو گورنر بنایا، علی زیدی کو عزت دی، ان کو وزیر بنایا. تو یہ لوگ تو آپ کل یہ الیکشن لڑ لینا استحکام پارٹی سے، پتہ لگ جائے گا ان کو کہ بھئی یہ ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر کے سامنے دیکھیں ان کی ضمانت ضبط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا شاہنواز الدین صاحب، آپ کے حوالے سے خبریں تھیں کہ آپ کے خلاف بھی ایف آئی آرز موجود ہیں، تو کیا ضمانت قبل گرفتاری آپ کرا چکے ہیں یا قانون کا دائرہ احترام کرتے ہوئے آپ کو بھی چاہیے کہ ابھی ہم نے نہیں انشاءاللہ ابھی ہم نے وہ جمع یہ 19 تاریخ کو انشاءاللہ امید ہے کہ 19 تاریخ کو ہماری بیل بیفور اریسٹ جو نہ ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہنواز الدین صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور اب بھی تحریک انصاف میں موجود بھی ہیں، بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل الیکشن میں حصہ لیں گے. 90 دن میں الیکشن ہوں تب بھی، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج یہ کہا کہ 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ 4 ماہ چاہیے حلقہ بندیوں کو. 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں ہوں گی، حتمی اشاعت ہوگی حلقہ بندیوں کی، اس کے بعد شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوگی الیکشن کا، یعنی کہ جنوری کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے. اور گزشتہ روز بھی کہ جناب الیکشن تو ہوں گے 15 فروری کے آس پاس، یعنی ان کے پاس پہلے یہ تمام چیزیں موجود تھیں جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جن چیزوں کا اناؤنسمنٹ کی ہے. سیاست میں کیا کچھ تبدیلیاں مزید آ رہی ہیں اور کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، کوشش کی ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مزید آپ کے سامنے ڈیٹیل سے کچھ چیزیں لے کر آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مولانا کے بعد.